بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے اب تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 107 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم محرم کے لیے شکار کرنا اور موذی جانور کو مارنے کا کیا حکم ہے، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان وکل المحرم صید الحلال وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن محمد بن المنکدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبید اللہ قال تذاکرنا لحم صید یصیده الحلال فیأکله المحرم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائم حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فيما يتنازعون فقلنا في لحم صید يصيده الحلال فيأكله المحرم قال فأمرنا بأكله۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غیر محرم کے لحم صید، ہم شکار کے گوشت کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ یصید الحلال فیأکلہ المحرم، جس کو غیر محرم نے شکار کیا اور محرم نے اسے کھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیدار ہوئے اور فرمایا فیما یتنازعون، تمہارا کس بات میں اختلاف ہو رہا ہے؟ فقلنا فی لحم صید، تو ہم نے کہا شکار کے گوشت کے بارے میں، یصیدہ الحلال فیأکلہ المحرم، جس کو غیر محرم نے شکار کیا اور محرم نے کھا لیا۔ قال فامرنا باکلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا حکم دیا۔ قال طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دے دی۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن محمد بن المنکدر عن ابی قتادة قال خرجت في رهط من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس في القوم حلال غیری فنظرت نعامة فسرت الى فرسی فرکبتها وعجلت عن صوتی فقلت لهم ناولونیه فابوا فنزلت عنها فاخذت صوتی فطلبت النعامة فاخذت منها حمارا فاکلت واکلوا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا، پوری جماعت میں میرے علاوہ کوئی بھی حلال نہیں تھا، یعنی غیر محرم نہیں تھا۔ فنظرت نعامتن، تو میں نے جو ہے وہ جنگلی گدوں کو دیکھا، انہیں دیکھ کر میں اپنے گھوڑے کی طرف چلا، فرکبتها، میں اس پر سوار ہوا اور میں جلدی میں اپنا گھوڑا بھول گیا۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہ گھوڑا پکڑا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مجبوراً میں جو ہے وہ گھوڑے سے اترا اور میں نے اپنا گھوڑا لیا، پھر میں جو ہے وہ جنگلی گدوں کی تلاش میں چل پڑا۔ راستے میں مجھے ایک جنگلی گدا مل گیا تو میں نے اس کو شکار کر لیا۔ فاکلت واکلوا، میں نے بھی اسے کھایا اور میرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ عزیز طلبہ، ان دونوں روایات کے اندر جو ہے وہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کے حوالے سے تفصیل بیان ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جس کو غیر محرم نے شکار کیا اور محرم نے کھا لیا۔ تو اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا محرم جو ہے وہ شکار کر سکتا ہے یا نہیں، اور محرم کے لیے اگر کوئی اور شکار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں۔ تو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر محرم نے کسی کی شکار پر رہنمائی کی تو اس جانور کا کھانا بھی محرم کے لیے بالاتفاق ناجائز ہے۔ البتہ اگر کسی اور نے محرم کی رہنمائی کے بغیر شکار کیا تو محرم کے لیے اس کا گوشت کھانا احناف کے ہاں جائز ہے۔ یعنی اگر کسی اور بندے نے شکار کیا لیکن انہوں نے جو محرم ہے اس نے جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کی، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ وہ شکار جا رہا ہے، اس کو مارو، تو پھر احناف کے ہاں محرم کے لیے اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ مگر ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شکاری نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسی نیت نہیں کی تھی تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز ہے۔ یعنی احناف کے ہاں اگر محرم نے رہنمائی نہیں کی شکار کی طرف تو پھر اس کے لیے کھانا جائز ہے، کسی دوسرے بندے نے بغیر رہنمائی کے شکار کر لیا۔
لیکن ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شکاری نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا کہ میں اس کا گوشت جو ہے وہ حاجیوں کو کھلاؤں گا، تو پھر اس کا ان حاجیوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی شکار کرتے ہوئے تو پھر اگر وہ محرم کو کھلاتا بھی ہے، حالت احرام میں کوئی بندہ ہے اس کو کھلاتا بھی ہے تو کھلا سکتا ہے، پھر جائز ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے یہ احناف کی دلیل ہے، جس میں ہے کہ بعض صحابہ نے کھایا اور بعض صحابہ نے انکار کیا۔ یہ جو روایت ہے اس روایت میں بعض صحابہ کے کھانے کا ذکر ہے اور بعض کے انکار کا ذکر ہے، اور پھر جب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے رہنمائی یا اشارہ کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ایک کھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تو لہٰذا تم کھا سکتے ہو۔ یعنی یہ جو روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس میں بعض صحابہ کے کھانے کا ذکر ہے اور بعض کے انکار کا ذکر ہے، یہ احناف کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً موجود ہے اگر محرم نے رہنمائی یا اشارہ نہیں کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانے کو جائز قرار دیا، اس کی تصریح موجود ہے، آپ نے پوچھا ہے، تو یہ احناف کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ اگر محرم کی رہنمائی کے بغیر اس نے شکار کیا تو محرم کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل اس بات پر کہ اگر محرم کو کھلانے کی نیت سے کسی نے شکار کیا تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ جو ہے وہ محرم کو کھلاؤں گا تو پھر کھانا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمًا، اور تم اس حال میں کہ تم جو ہے وہ حالت احرام میں ہو، تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ اس میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ تمہاری نیت سے، محرم کو کھلانے کی نیت سے اس نے شکار نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس روایت کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں مطلب نامی ایک راوی ہے، وہ راوی جو ہے متکلم فی ہے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سندن قوی ہے، جو احناف کی دلیل ہے، تو لہذا متکلم فی راوی ہے، اس کے مقابلے میں جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ روایت ہے وہ اس کی سند زیادہ قوی ہے، تو لہذا اس سے استدلال کیا جائے گا اور اس روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ حالت احرام میں جو مسلمان پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک شکار کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شکار کر سکے، اس کے لیے خشکی کا شکار جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہیں ہے، کوئی جانور شکار کر کے لاتا ہے اور محرم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہے تو وہ کھانے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے احناف کے نزدیک، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو نہیں کھلایا جا سکتا، وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اصل پابندی جو ہے وہ شکار کرنے پر ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا یا اس کی طرف رہنمائی نہیں کی، اشارہ نہیں کیا تو پھر وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ شکار جو ہوتا ہے وہ عام طور پر تفریح طبع کے لیے ہوتا ہے، اور تفریح طبع جو ہے یہ حج کے موقع پر جو ہے وہ مشکل ہے، تفریح طبع کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ ایک اس کو کاٹنا، شکار کرنا، پھر اس کو کاٹنا، پھر پکانا، یہ ایک لمبا مرحلہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حاجی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اس وجہ سے اس کو شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کا وقت نہیں ہے، یا ایسی کوئی چیز جو اس پہ مخل ہو رہی ہے تو اس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، تو شکار بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔
بیان ما یجوز للمحرم قتلہ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل المحرم الفارۃ والحیۃ والکلب والحدۃ والعقرب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم چوہے کو، سانپ کو، کتے کو، چیل اور بچھو کو مار سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جو موذی جانور ہے وہ محرم جو ہے ان کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ حرم شریف ایک مقدس مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت، اس کی تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تقدیس اور حرمت کی خاطر مختلف احکامات دیے ہیں، جن میں جو ہے وہ احرام کے بغیر داخل ہونا ہے، شکار پر پابندی ہے، اذخر جو ایک گھاس ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی گھاس کاٹنے پر پابندی ہے۔ تو اس موقع پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محرم کیا موذی جانور کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا؟ تو موذی جانور کو مارنا بھی جائز ہے محرم کے لیے، کیونکہ وہ اذیت دینے والی چیز ہے، وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اس حدیث کے اندر اسی بات کا بیان ہے کہ موذی جانور کو مارنا جائز ہے، جس میں چوہا بھی ہے، چوہا بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو مار سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ بھی زہریلا ہوتا ہے، ڈستا ہے، اور اسی طرح کتا، چیل، بچھو، یہ چیزیں جو ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے۔ محرم کو جو ہے وہ جائز ہے کہ ان چیزوں کو قتل کر دے، کیونکہ شکار پر پابندی ہے، موذی جانوروں کو مارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر یہی جو ہے وہ استثناء بیان ہوا ہے کہ شکار کے علاوہ ان چیزوں کو مارنا محرم کے لیے جائز ہے۔ شکار کے طور پر کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، جو اذیت پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو مارنا جائز ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے محرم کے لیے شکار کرنے، شکار کھانے اور موذی جانور کو مارنے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، محرم کے لیے موذی جانور کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر کسی نے محرم کی رہنمائی کے بغیر شکار کیا تو اس شکار کا کھانا محرم کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔